بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ ہم نے پچھلے سبق میں وقوف کی مختلف 7 حالتیں جو ہیں، 7 رولز آپ کہہ لیں، ان کو ہم نے سمجھا بھی اور ان کی پریکٹس بھی کی ان الفاظ پر جو قرآن میں استعمال ہوئے ہیں۔ آج ہم پارٹ 2 میں اس کا 8واں رول دیکھیں گے۔ اگر چھوٹے مد پر وقف آ جائے، یعنی وقف سے پہلے آخری حرف پہ چھوٹا مد ہو، تو وقف کرنے یا نہ کرنے میں فرق کرنا ہے۔ اب وقف کرنے یا نہ کرنے کا جو سلسلہ ہے وہ ہم پیچھے دیکھ چکے ہیں کہ کہاں اجازت ہے کہاں اجازت نہیں ہے۔ فرض کریں کہ وقف جو ہے وہ آیا ہی میم پر ہے، تو پھر تو آپ کو ہر حال میں ہی کرنا ہے، اور جہاں اجازت ہے سانس ٹوٹنے کی وجہ سے یا ویسے ہی آپ کو آپشن دی گئی ہے، تو وہاں پر آپ کی اپنی چوائس ہے۔ لیکن اس میں آپ نے جو فرق رکھنا ہے وہ سمجھنے والی بات ہے کہ جہاں پر وقف آیا ہے اس سے پہلے اگر آخری حرف پر مد ہے تو اس کو آپ نے پورا ادا کرنا ہے، جو اس کی آواز ہے۔ اگر آپ نے وہاں رکنا ہے اور اگر آپ نے نہیں رکنا تو پھر جو ہے آپ نے مد پورا ادا کر کے اگلے لفظ کی ادائیگی کرنی ہے۔ یہ ٹھیک ہوا؟ اچھا، اب اس کو ذرا پریکٹس کے لیے دیکھتے ہیں، چونکہ پریکٹس کے بغیر رولز کو یاد کرنا اتنا آسان نہیں ہوتا۔ جی، اب ہم آپ ذرا دیکھیے، پہلے ان صرف حروف کے اعتبار سے توڑ کریں۔ دوبارہ عرض کرتا ہوں، صرف حروف کے اعتبار سے۔ اور حروف کے اعتبار سے جب توڑ کرتے ہیں تو ایک بات میں نے بار بار عرض کی ہے کہ جس پہ حرکت نہ ہو وہ حرف نہیں لکھا جاتا۔ جی، واو کے اوپر آدھی آواز ہے، آدھی آواز ہے، آگے الف ہے، اس کے الف اوپر کوئی حرکت نہیں ہے۔ کوئی حرکت نہیں ہے، اس لیے یہ لکھنے میں نہیں آئے گا۔ لام جزم والا ہے وہ آئے گا اس کے بعد، واو کے ساتھ ملے گا۔ ٹھیک ہے، الف کے اوپر پیش ہے، اور ساتھ نون ہے جزم والا، تو جزم یہ والا۔ بھی آئے گا لکھنے میں۔ ہاں خا جو کے ہے اس کے اوپر تین گنا آواز ہے، چھوٹی مد اور ساتھ میں پوری آواز بھی ہے اور مد بھی ہے۔ اچھا، ایک اور چیز یاد رکھیے گا کہ مد جو ہے وہ ہمیشہ پوری آواز پر آتا ہے۔ یہ بیسک رول ضرور یاد رکھ لیں کہ یہ ہمیشہ پوری آواز پر آتا ہے۔ اب ہم جب اس کو ادا کریں گے تو ہم دونوں ہی پریکٹس کریں گے۔ آگے ان جو ہے وہ ان ہی رہے گا۔ اب دونوں صورتوں میں پہلی میں کیا پڑھیں گے ہم اس کو؟ والانثى، دوبارہ ادا کیجئے۔ والانثى ان، ان تھوڑا سا غنہ کی دینا چاہیے آپ کو تاثر اس میں۔ ان، اور اگر آپ نے رکنا ہو تو پھر ان، پھر آپ اس میں مد کا پورا اظہار کریں گے۔ تو ایک دفعہ پھر بولیے، ایک دفعہ مد کے ساتھ اور ایک دفعہ بغیر مد کے ساتھ آپ اس کی ادائیگی کریں۔ والانثى ان، والانثى ان۔ دیکھیں ذرا سا ایک سیکنڈ کا وقفہ دیا ہے تو سا کی بجائے سا ان ہو گیا۔ اگلے پہ آتے ہیں، علل ہدا، اب اس کو بھی آپ الگ الگ کیجئے۔ عین کے اوپر آدھی آواز ہے، اونچا تھوڑا سا بولیں۔ عین کے اوپر آدھی آواز ہے، لام کے اوپر آدھی آواز ہے، اور الف آگے والا جو ہے وہ اس کے اوپر کوئی حرکت نہیں ہے۔ اگلا لام پچھلے لام کے ساتھ مل رہا ہے جزم کی وجہ سے۔ ہا کے اوپر آدھی آواز ہے اور دال کے اوپر 3 گنا آواز اور پوری آواز ہے، 2 گنا، ٹھیک ہے۔ تو اس کو بھی ویسے ہی پڑھیں گے ہم۔ علی الہدا او، او، دوبارہ بولیے۔ علی الہدا او، علی الہدا او۔ یہ ٹھہرنے اور نہ ٹھہرنے کے فرق کی وجہ سے ہم نے اس کو دونوں ہی ساتھ لکھے ہوئے ہیں تاکہ آپ کو تھوڑی آسانی رہے۔ اب اس کے بعد اگلے جو ہیں وہ نسبتاً آسان ہے۔ 9واں، اگر وقف سے پہلے بڑا مد آ جائے، اگر وقف سے پہلے
بڑا مد آ جائے تو بڑے مد کے حمزہ پہ جو حرکت بڑے مد کی ادائیگی کرتے ہوئے ہوگی حمزہ کی حرکت کو جزم میں بدل دے گی. دوبارہ سمجھیے، اگر وقف سے پہلے بڑا مد آ جائے تو بڑے مد کے حمزہ پر جو حرکت ہو بڑے مد کی ادائیگی کرتے ہوئے حمزہ کی حرکت کو جزم میں بدل دے گی. اب آپ پہلے توڑ کیجئے. شین کے اوپر آدھی آواز ہے، ہا کے اوپر آدھی آواز ہے، دال کے اوپر آدھی آواز ہے، اور ساتھ میں الف کے اوپر بڑی مد ہے، 4 گنا آواز ہے، اور آگے حمزہ کے اوپر آدھی آواز ہے. آدھی آواز ہے. تو اس کو کیا کریں گے؟ شہداء. یہ جو ہے یہ حمزہ کی ادائیگی کے لیے آپ نے کیا، کیونکہ آخری حمزہ جو تھا زبر جو ہوتی آدھی آواز جو ہوتی ہے وہ آپ نے کیا رول سیکھا تھا کہ وہ کس میں بدل جاتی ہے؟ شہداء. جزم میں بدل جاتی ہے. تو یہ ایسے ہی ہوا شہداء. آگے ما یشاء. اچھا، یہاں پر میم کے اوپر زبر کے ساتھ الف لکھنے میں کیوں آ گیا؟ کیونکہ یہ الف معروف کی آواز ہے. الف معروف کی آواز ہے، تو الف معروف کی آواز میں خاص بات یہ ہوتی ہے کہ چھوٹی زبر کسی بھی حرف پر ہو اس کے ساتھ خالی الف اگر لکھا ہوا ہو تو وہ لکھنے اور بولنے دونوں میں آتا ہے. 10واں جی اور یہ آسان ہے، اگر وقف سے پہلے گول ہے آ جائے تو کوئی بھی حرکت ہو اس کو جزم میں بدل دیں. یہ بہت ہی آسان ہے کہ کوئی بھی حرکت ہو اس کو آپ نے جزم میں بدل دینا ہے. پہلے تو آپ ان کو الگ الگ توڑ کیجئے. با کے نیچے آدھی آواز ہے اور ہا کے نیچے پوری آواز ہے. اب پوری ہو آدھی ہو کوئی بھی حرف ہو اس کو آپ نے کس میں بدلنا ہے؟ جزم میں. جزم میں. تو یہ کیا بنے گا؟ بی. بی. اگلا پہلے دال اسی کے طرح الگ الگ کریں. اب لفظ حرفوں کے اعتبار سے توڑ کریں. دال کے اوپر پوری آواز ہے، آدھی آواز ہے. لام کے اوپر وہ دال کے ساتھ ملے گی، اور واو کے اوپر آدھی آواز ہے، اور ہا کے اوپر پوری آواز ہے. وہ کس میں بدل جائے گی؟ جزم. جزم میں بدل جائے گی. تو اس کا مطلب کہ اس کے جوڑے دو ہی بنیں گے کیونکہ دونوں حرفوں کے ساتھ جزم والا حرف لگ رہا ہے. دل واہ. واہ. دل واہ. یہ وہ باریکیاں ہیں کہ جو آپ کے قرآن کو عام لوگوں سے بہت بہتر کر دیں گی، اس لیے برائے کرم وقوف پر بہت توجہ فرمائیے گا. یہ بڑے بڑے اس میں رہ جاتے ہیں لیکن آپ نہیں رہیں گے انشاءاللہ. جی آگے 11واں والا ہے، اگر وقف سے پہلے گول تا آ جائے تو کوئی بھی حرکت ہو اسے آپ نے ہے میں بدل کر جزم لگانی ہے. جس طرح پچھلے میں ہم نے دیکھا تھا کہ وقف سے پہلے گول ہے آئے تو کوئی بھی حرکت ہو اس کو جزم میں بدلنا ہے. تو اس میں آپ کو یہ بتایا جا رہا ہے کہ اگر وقف سے پہلے گول تا آ جائے تو کوئی حرکت ہو اسے ہا میں بدل کے جزم لگا دینی ہے. تو یہ اس کے پہلے ٹکڑے کرتے ہیں الگ الگ لکھنے کے اعتبار سے. واو کے اوپر آدھی آواز ہے، جی اور اس کے بعد الف ہے، اس کے اوپر کوئی حرکت نہیں، اس وجہ سے نہیں لکھا جائے گا. پھر لام ہے، اس کے اوپر بھی کوئی حرکت نہیں ہے، وہ بھی نہیں لکھا جائے گا. صاد کے اوپر شد ہے، اس وجہ سے وہ واو کے ساتھ بھی ملے گی اور اس کی اپنی حرکت جو آدھی آواز کی ہے وہ بھی ادا ہوگی. اس کے بعد لام کے اوپر پوری آواز ہے اور تا کے نیچے آدھی آواز ہے. واو کے اوپر کوئی حرکت نہیں ہے تو وہ نہیں بولا جائے گا. اچھا یہاں ایک خاص بات سمجھ لیجئے، لام کیوں نہیں آپ نے یہاں رکھا؟ اور الف جو ہے وہ واو کی پوری آواز نہیں بنا رہا. نہیں، الف واو کے اوپر جب زبر آئے گا تو الف معروف ہوتا ہے، مگر یہ آگے تشدید کی وجہ سے سواد کے ساتھ مل رہا ہے. چونکہ شد ہے تو شد میں ملنا ہوتا ہے اپنے سے پیچھے اپنے حرکت سے والی. پیچھے والے اس حرف سے جس کے اوپر حرکت ہوگی. یہ بہت اہم بات ہے. اس لیے یہ تو بیچ میں الف اور لام کی بات آئی ہے نا. اگر اس کے درمیان کچھ اور بھی ہوتا اور اس پہ حرکت نہ ہوتی تو وہ لکھنے میں نہیں آنا تھا. اسی طرح سے لام کے اوپر
چونکہ پہلے ہی پوری آواز ہے تو اس لیے واؤ جو ہے اس کے اوپر چونکہ جزم بھی نہیں ہے کچھ بھی نہیں ہے تو یہ 1.5 گنا تو ہونی نہیں تھی، کیونکہ آوازیں جو ہیں آدھی پوری دوگنی چوگنی ہوتی ہیں، درمیان میں 1.5 2.5 نہیں ہوتی ہیں، 3 نہیں ہوتی ہیں، ٹھیک ہے؟ تو وس فلاح کیا ہوگا؟ والصلاة. شاباش. اگلے کو بھی یہی چیز ذہن میں رکھ کے پہلے توڑ کیجئے. 11 نمبر میں ضا کے اوپر پوری آواز ہے، لام کے نیچے آدھی آواز ہے، میم کے اوپر آدھی آواز ہے، اور تا کے نیچے 2 زیریں ہیں. تو 2 زیریں ہوں، کوئی بھی حرکت ہو، حرکتیں کتنی ہیں ٹوٹل؟ 5. 9 ہے، علامتیں 4 ہوتی ہیں. زیر زبر پیش 3 ہو گئی، کھڑی زبر کھڑی زیر کھڑی پیش 6 ہو گئی، 2 زبر 2 زیر 2 پیش یہ 9. 9 حرکتیں ہیں، حرکات ہیں. جو علامتیں ہیں وہ 4 ہیں، جزم، شد، چھوٹی چھوٹی مد، مد بڑی بڑی مد. مد. ٹھیک ہے؟ تو اب یہ اس کے نیچے تنوین تھی، 2 زیریں تھیں، وہ بھی جزم میں بدل گئیں. ظالمہ ظالمہ، ظالمہ ماہ ماہ نون کی آواز نہیں آنی چاہیے. ہاں دوبارہ بولیے سب لوگ. ظالمہ. بالکل سب نے ٹھیک پڑھا. اب ہے جی ہمارا 12واں اور آخری. اگر وقف سے پہلے آخری حرف بغیر حرکت کے چھوٹی یہ ہو تو اس سے پہلے الف معروف کی آدھی آواز ہو. یہیں رک کے دوبارہ دیکھیے کہ بغیر حرکت کے یا ہو اور اس سے پہلے الف معروف کی آدھی آواز ہو تو وہ پوری آواز ہو جائے گی، یعنی یا کو ہٹا کر الف حرف کے ساتھ ہم لگا دیں گے. یا کو ہٹا کے الف یا کو ہٹا کے الف لگ جائے گی. الف لگا دیں گے. اب آپ یہ دیکھیے کہ اس کو پہلے آپ الگ الگ کریں. اچھا یہ تسلی کے لیے سن لیں، جو آخری والا ہم کر رہے ہیں نا، آخری والا رول جو ہے، مگر چونکہ قرآن کا رول ہے آنا تو چاہیے، یہ پورے قرآن میں صرف 2 یا 3 جگہوں پر یہ الفاظ آئیں گے اور نہیں ہوں گے جی. لیکن آپ اس کو اسی طرح سے پہلے ان کو الگ الگ لکھنے والی شکل میں لائیں. الف کے نیچے آدھی آواز ہے اور لام کے اوپر شد ہے. 2 دفعہ لکھا جائے گا، 1 دفعہ آدھی آواز کے ساتھ. ٹھیک ہو گیا. اور آگے پھر یہی لام اگلے لام کے ساتھ ملے گا، کیونکہ اگلے لام پر جزم ہے. اس سے پہلے بیچ میں الف آ رہا ہے، اس کے اوپر کوئی حرکت نہیں ہے، اس وجہ سے وہ الف نہیں لکھا گیا. اس کے بعد آگے الف کے اوپر آدھی آواز ہے اور شین کے اوپر جزم ہے. شین کے اوپر جو جزم ہے وہ پیچھے والے الف کے ساتھ مل کر بولی جائے گی، اور اسی طرح کاف کے اوپر آدھی آواز ہے اور یا ساتھ اس لیے آیا ہے کیونکہ وہ یا معروف کی آواز ہے. یا جو ہے وہ ہٹ جائے گا اور اس کی جگہ پر الف لگ جائے گی. الف لگ جائے گا. اب آپ اس کو پڑھنے کے اعتبار سے اس کے جوڑے بنائیں گے. الا الاشقا. الل اش الل لل اش اش قا قا الاشقا. الا الاشقا. شاباش. اب آپ خود پڑھیں تھوڑی زبانی کے ساتھ، میں نے رک رک کے پڑھا ہے. الا الاشقا. شاباش. اب اگلا تھوڑا سا مشکل، لیکن آپ نے پریکٹس بہت کر لی ہے. اور سامعین آپ جو یوٹیوب پہ سن رہے ہیں، بار بار میں نے کہا ہے کہ بہت ضروری ہے، بہت ضروری. جیسے میں نے وقوف کے بارے میں جب علامتیں بتائی تھیں، میم کی اور کاف کی، زے کی اور کوفی غیر کوفی کی، تو پورا قرآن کھول کے صرف آپ ان علامتوں کو دیکھتے جاتے تو ساتھ ساتھ آپ نے کئی لفظ بھی پڑھ ہی لینے تھے. جی اس کو پہلے الگ الگ کریں. وا کے اوپر آدھی آواز ہے، سین کے اوپر آدھی آواز ہے، یا کے اوپر آدھی آواز ہے، جیم کے اوپر آدھی آواز ہے، نون کے اوپر شد ہے، اس وجہ سے وہ نون جیم کے ساتھ ملے گا، اور نون کے اوپر بھی آدھی آواز ہے، اس وجہ سے نون 2 مرتبہ لکھا جائے گا. با کے اوپر آدھی آواز ہے، ہا کے اوپر آدھی آواز ہے، الف کے اوپر کوئی حرکت نہیں ہے. نہیں لکھا جائے گا.
اس سے آگے والے الف پہ بھی کوئی حرکت نہیں ہے، اسی لیے وہ بھی نہیں لکھا جائے گا. اور لام کے اوپر جزم ہے، الف کے اوپر آدھی آواز ہے، تا کے اوپر جزم ہے اور قاف کے اوپر آدھی آواز ہے، اور یا لکھا ہوا یا، اور یا کس میں بدل جائے گا؟ الف میں. الف میں بدل جائے گا. اب آپ بولنے کے اعتبار سے اور لکھنے کے اعتبار سے اس کے ساتھ الف عملاً آئے گا. اب آپ بولنے کے اعتبار سے ان کو نیچے اگر لائیں تو اس کو پڑھیں وَسَيُجَنِّبُهَا الْأَتْقَى. اکٹھا. ابھی ذرا رک رک کے توڑ توڑ کے. وَسَيُجَنَّبُهَا الْأَتْقَى. اب آپ یہ دیکھیے کہ ہم نے پڑھا تھا نا کہ جس حرف پہ شد آتا ہے اس کو تھوڑا سا دبا کے پڑھتے ہیں. دبا کے پڑھتے ہیں. آپ نے دبا کے پڑھا نہیں پڑھا نا، کوئی بات نہیں. اسی طرح سین جو ہے اس کی ادائیگی میں سیٹی کا تاثر. یہ پہلے دن جو سب سے پہلے دن آپ کو الفابیٹ کرائے تھے، آپ نے اگر وہ پہلے دن کا نہیں یاد رکھا تو پھر یاد رکھیں کہ آپ نے اپنے ساتھ تو زیادتی کی ہے، میرے ساتھ بھی. تو پھر وہ میری وارنٹی جو ہے نا وہ سبجیکٹ ٹو ڈیش ڈیش ہے. تو اب آپ برائے کرم وہ آوازیں جو حروف کی ہوتی ہیں اور جو کچھ پڑھایا ہے اس کو ذہن میں رکھتے ہوئے اس کو پہلے آوازوں کے اعتبار سے الگ الگ ادا کریں، پھر اکٹھا کیجیے گا. وَسَيُجَنَّبُهَا الْأَتْقَى. شاباش. اب آپ اس کو اکٹھا کریں. وَسَيُجَنَّبُهَا الْأَتْقَى. ماشاء اللہ. ابھی بہت اچھا ادا کیا. میں نے آپ کو پہلے اصل میں بتایا نہیں تھا، یہ سب سے مشکل والا حصہ تھا جو آپ نے بہتر اور آسانی سے کر لیا. کیونکہ آپ یہ دیکھیں نا کتنا طویل لفظ بنتا ہے. اس طرح سے بھی یہ ہمارا رموز اوقاف کا والا جو انتہائی اہم ترین چیپٹر تھا یہ مکمل ہوا. اب وہ پیچھے جو آپ نے پریکٹس کی ہے، اگلے صفحے آپ کو دیے گئے ہیں گراف بنا کے، اس کے نیچے آپ نے اشکال جو ہیں وہ خود لگانی ہے. دوبارہ سن لیجئے کہ اشکال جو ہیں گراف کی وہ آپ نے خود بنانی ہے. ٹھیک ہے؟ اچھا جی. اب ہم ایک مختلف چیز کی طرف آتے ہیں جو آپ نے شاید پہلے سنا بھی نہ ہو. انہیں کہتے ہیں الفات زائدہ. الفات جو ہے وہ الف کی جمع ہے اور زائدہ جو ہے وہ زیادہ کی جمع ہے. قرآن مجید میں الفات زائدہ وہ ہوتے ہیں کہ جن کے اوپر بہت چھوٹا سا دائرہ لگا ہوتا ہے، اور کبھی کبھی کہیں کچھ قرآن کے نسخوں میں شاید کراس بھی لگا دیتے ہوں. تو یہ سنیے، یہ جو وہاں بھی بہت چھوٹا سا دائرہ لگا ہوگا، بہت ہی چھوٹا سا دائرہ لگا ہوگا، اس کی ادائیگی نہیں کرتے ہیں قرآن پڑھتے ہوئے. اچھا، یہ اب عام اساتذہ جو پڑھاتے ہیں اور آپ کو پروسیس میں سے گزارتے ہیں وہ ان کا طریقہ کار بالکل ٹھیک ہے ان کے اعتبار سے، لیکن جس انداز میں آپ نے یہ آوازوں کا سسٹم سمجھا ہے نا، تو آپ کے لیے یہ مور دین ایزی والی بات ہوگی کہ وہ آواز آپ نے پوری نہیں کرنی، اس کو آدھا ہی رکھنا. اس آواز کو پورا نہیں کرنا بلکہ آدھا ہی رکھنا. صرف پہچاننا یہ ہے کہ قرآن کے نسخوں میں آپ کے ذہن میں آ رہا ہے کہ کہیں لکھا ہوتا ہے الف کے اوپر چھوٹا سا گول دائرہ ہوتا ہے، لیکن کبھی آپ نے غور یقیناً نہیں فرمایا ہوگا. ٹھیک ہے؟ تو آج ہم وہ قرآن میں جو 29 مقامات ہیں ان کا ہم ذکر کریں گے. سب سے پہلے پارہ نمبر 4 کی سورت نمبر 3 جو ہے آل عمران کی آیت نمبر 144 میں یہ آتا ہے. ٹھیک ہے؟ آپ اس کو صرف پڑھیں گے، تفصیل میں بعد میں آپ کو بتاؤں گا تاکہ آپ کو وہ آوازوں کے اعتبار سے توڑ کرنا آئے، چونکہ توڑ اور جوڑ ہی اس کا سب کچھ ہے. جی میں نے کہا توڑ کریں پہلے. الف کے اوپر آدھی آواز ہے، فا کے اوپر آدھی آواز ہے. یہ پوری کیوں نہیں ہے؟ کیونکہ وہ دائرہ دیا نا آپ نے بتایا کہ آدھی بولی جائے گی یہاں پہ. ہاں، یہ پوری نہیں ہوگی. اس کو آپ نے جو حرف ہے یعنی اس کو ہم نے بولنا ہی نہیں ہے. آگے حمزہ کے نیچے زیر ہے، آدھی آواز ہے، نون کے اوپر جزم ہے، میم کے اوپر شد ہے،
اس لیے دو دفعہ لکھا جائے گا, ایک دفعہ جزم کی شد کے ساتھ اور ایک دفعہ اپنی حرکت آدھی کے آواز ساتھ. کے ساتھ. ٹھیک ہے. اور اسی طرح یہ آواز پوری ہو جائے گی, میم والی, میم کے ساتھ الف پڑھا جائے گا, آواز پوری ہو جائے گی, اور تا کے اوپر آدھی آواز ہے. گڈ. اب آپ پڑھیے اس کو. آفا اماتا, آفا ام ماتا, افا ام ماتا پوری اگر نہیں کریں گے, متا کریں گے تو وہ آدھی آواز ہوگی, پوری نہیں ہوگی. افا تو دونوں آدھی آدھی کرنا ضروری ہے. ام, اب یہ نون کے اوپر شد ہے اور جزم کے اوپر, نون کے اوپر جزم ہے. تو شد کا اصول یہ ہے کہ پچھلی حرکت کے ساتھ وہ ملتا ہے. اچھا, جزم کا اصول کیا ہے کہ وہ صرف پچھلی حرکت کے ساتھ ملتا ہے. اور شد کا اصول یہ ہے کہ درمیان میں جتنے مرضی حرف ہوں اس میں آخری حرف حرکت والے کے ساتھ ملنا ہے. ٹھیک ہے, ٹھیک ہے. اچھا, اب اس طرح دوسرے پہ آئے, یہ بھی آل عمران ہی میں ہے, تیسرے پارے میں, چوتھے پارے میں, تیسری صورت میں, اور یہ آیت نمبر 158 میں آتا ہے. یہ اس کو پہلے توڑ کریں. لام کے اوپر آدھی آواز ہے, الف کے اوپر دائرہ ہے, اس وجہ سے وہ نہیں بولا جائے گا. اور الف کے نیچے زیر ہے, آدھی آواز ہے. لام کے اوپر آدھی آواز ہے, اس کے بعد الف کے اوپر کچھ نہیں ہے, لام کے اوپر کچھ نہیں ہے, اس وجہ سے یہ دونوں نہیں بولے جائیں گے. پھر اس سے اگلے لام کے اوپر شد بھی ہے اور پوری آواز بھی ہے. اس کے بعد ہا ہے, اس کے نیچے آدھی آواز ہے. ٹھیک ہو گیا. چلیے لا الہ اللہ, دوبارہ. لا الہ اللہ. چلو ٹھیک ہو گیا, مجھے ماشاءاللہ کریکٹ کرانے کی ضرورت نہیں پڑی. اگلے کو توڑ کریں. الف کے اوپر آدھی آواز ہے, نون کے اوپر جزم تو ہے, یہ کس کے ساتھ, یہیں سے بتا دیں. آدھی آواز کے ساتھ مل جائے گا. ان. ان. آگے تا کے اوپر آدھی آواز ہے, با کے اوپر آدھی آواز ہے, آگے جزم ہے اور بڑی مد ہے. اس وجہ سے واو معروف کی آواز بھی بنے گی اور مد کی آواز بھی بولی جائے گی. اور یہ جو حمزہ کے اوپر زبر کی وجہ سے آدھی آواز ہے, یہ کس میں بدل جائے گی؟ جزم میں. جزم میں بدل جائے گی. ٹھیک ہے. اور اس سے اگلا الف جو ہے وہ اس کے اوپر ویسے ہی دائرہ ہے, تو وہ بولا ہی نہیں جائے گا. جی ادا کریں. انتبو, بالکل ٹھیک ہے. اب باقی آپ دیکھتے جائیں کہ پارے کا نام, سورت کا نام بھی لکھا ہوا ہے, اور پھر کس آیت میں یہ لفظ استعمال ہوا ہے, کیونکہ یہ وہ الفاظ ہیں کہ آپ کو جب آپ پڑھیں تو تھوڑی سی دقت کا سبب بن سکتے ہیں. تو اس لیے ان کی پریکٹس جو ہے آپ نے توڑ کے اعتبار سے کر لی ہے. اب آپ روانی سے ان کی پریکٹس آپ نے کر لی ہے, اب ان کو روانی سے ادا کرنا شروع کرتے ہیں. چوتھے سے من, 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 نن, نابا, منن نابائن. شاباش. اب اگر آیت آ رہی ہو تو مرسلین, ورنہ مرسلین, مرسلین. شاباش, بالکل ٹھیک ہو گیا. آگے ملائہی, ملائہی. شاباش. ہی. دوبارہ اس کو کریں. کیا ہے؟ ملائہی. اور اگلا لأوضاء, لأو, ضاء, اور این کی لا, او, لا او. لأو, یہ جو او باؤ تو ہے نا, باؤلین کی آواز, اس میں وہ ادائیگی کا تاثر آپ لائیں جو کہ آپ نے سیکھا ہے. لا او, دا او, لا او دو او. لأوضاء. ہاں, زواد نہیں بولتے, زواد تو ہم مشرق کے لوگ بولتے ہیں نا, عربی دو بولتے ہیں اس کو. آگے ملائہی. اچھا ایسا کریں گے, ان کو ریپیٹ نہیں کریں گے, یہ ہم نے اوپر پڑھ لیا ہے. اس کے نیچے کیا ہے؟ ملائہم. ملائہم. یہ ہے جو ہے اس کو آپ نے بھاری کر کے ادا کرنا تھا, تو کیا ہوگا؟ ملائہم. نیچے ثمودا, ثمودا. ثمودا. اور نیچے والا ریپیٹ ہو رہا ہے. آگے امم لتتلوا, دوبارہ بولیے. امم لتتلوا. اب یہ اما جو ہے, اما نہیں اما, امم لتتلوا. لتت
लुआ, लिततलुआ, क्योंकि दोनों आधी आधी आवाजें हैं। आगे लन नदउआ, लन नद उआ, लन नद उआ। लन नदउआ आगे लाकिन्नहु अल्लाहु, शाबाश, ये ऊपर आ गया और ये भी रिपीट हो रहा है, ये भी रिपीट हो रहा है। अब 17 नंबर लअज़हब लअज़हबनहु, ला अज़बह हब नहू अज। बहन्नहु, 17 नंबर को दोबारा देखते हैं। ला अज़बह अज बहन्नहु, 18 19 रिपीट हो रहे हैं। अब 20 पर आ जाइए। लियरबुआ, 21वां लइलल जहीमी, इलल जहीम शाबाश, दोबारा बोलिए। लइलल जहीम, अब मुझसे सुनिए। ला इलल जहीम। लइलल जहीम। अब मेरी जो कि प्रैक्टिस थी, मुझे याद था कि आवाज के एतबार से क्या करना है। आप चूंकि भूल गए, तो अगर पूरी आवाज के बाद आखिरी हरफ पे आधी आवाज हो तो वो जज़म में बदलती है और उसको हमने 4 गुना करना होता है वक्त पे। ठीक है, 22 रिपीट हो रहा है। 23 पर आ जाएं। वलाकिन लियबलुआ, याब याब। याब अच्छा, अब इसको ना हमारी पंजाबी में, जैसे जब मैं नमाज पढ़ाऊंगा तो उस वक्त भी पंजाबी काम देगी। यब कहते हैं मुसीबत को पंजाबी में, कहते हैं कि यब पै गया। ठीक है, तो यब, ये ब जो है ये हरूफ कलकला है। अगर आपको याद हो तो अब, इब, तो इस पे जोर देना है। दोबारा पढ़िए। वलाकिन लियबलुआ, यबलुआ। यबलुआ, इसी तरह से इसको 24 को भी नबलुआ, थोड़ा सा और जोर दीजिए। नबलुआ, शाबाश। अब उसके बाद 26, समूदा, हाँ 26, 25 पे रिपीट हो रहा है ना। लअंतुम अशद्दु, लअंतुम अशद्दु। लअंतुम अशद्दु, द जो मैंने कहा, क्यों कहा कि शद, शद की वजह से उसको हमेशा थोड़ा सा शिद्दत से अदा करते हैं। नीचे 27, सलासिला, सीटी की आवाज कम आई है। सलासिला, शाबाश। 28, कवारीरा, और इसके नीचे बड़ा खास है, ये पूरे कुरान में बहुत दफा रिपीट होता है, बड़ी दफा रिपीट होता है, और इसको बड़े लोग अना पढ़ते हैं, और मैंने भी ये गलती बहुत दफा की थी। तो इसको अना पढ़ना, अना, अना अना। अना, हाँ ठीक है। लें जी, ये माशाल्लाह अल्फात ज़ायदा हमारे मुकम्मिल हुए। अब अगला सबक का अगला हिस्सा जो है वो नून कुतनी है। नून कुतनी। देखिए, तनवीन वाले हर्फ को जज्म या शद वाले हर्फ से जब मिलाना हो, जिससे पहले अलिफ खाली हो, वहाँ नून साकिन को अलिफ की जगह छोटा सा नून और उसके नीचे जेर लिखते हैं। ये दोनों शर्तें होती हैं कि नून छोटा भी होता है और उसके नीचे जेर भी होती है। अब आप जब एक तो अपनी बुक से अगर देख लें, और तो उसमें ना हमने कोई 6 मिसालें दी हैं मुख्तलिफ सूरतों में से। जैसे पहली जो है वो सूरह हूद की 42 नंबर आयत है, अगली सूरह हज की 11 है, और फिर उसके बाद हज ही की 11 में से दूसरा दिया गया है, फिर सूरह काफ में से भी 25 और 26 हैं, मुल्क है, मुजम्मिल है, और भी हैं। तो इसमें आपको कुछ भी रूल सीखने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ये कुरान में आना ही आना है, और जहां आना है वहां पर आपने इसकी अदायगी करनी है, और वो आपको यहाँ प्रैक्टिस से बहुत आसान। इसका मैं आपको तोड़ जोड़ भी नहीं करवा रहा, उसकी भी ज़रूरत नहीं है। आप इसको डायरेक्ट पढ़ लें, क्योंकि ये कुरान में आना ही आना है और इसकी एक ही सूरत रहनी है। पढ़िए। नूह निब्नहु, नूह निब, निब नाहू,
और 2 नंबर पे फितनतुन इंक़लब क़लब, निन क़लब, निन, आगे खैरुन इत्मअन्न नित्फु, नित्फु, नित्फु मअन्न मअन्ना। अब यहाँ पे नून क्लैरिटी के साथ बोलिए, आगे। मुरीबिनिल्लज़ी, अब अगर तो आपने यहाँ पे रुकना है तो मुरीब, ये मैंने क्यों किया? क्योंकि हम आयत की वजह से रुक गए हैं। नहीं वक्त पर नहीं, और भी एक वजह है। आखिरी आवाज जो है वो आदि है, वो किसने जी। बदल गई? जज़म में। और उससे पीछे जो है वो याय मारूफ की पूरी आवाज है। तो इसलिए अगर आपने रुकना है तो क्या पढ़ेंगे? मुरीब, और अगर नहीं रुकना तो मुरीबिनिल्लज़ी। इसी तरह से यहाँ भी अगर आपने रुकना है तो क्या बोलेंगे? क़दीर, क़दीर। क़दीर, और अगर नहीं रुकना तो क़दीरुनिल्लज़ी नीचे शीबा निस्समाउ। तो ये इसमें कोई रॉकेट साइंस, बिल्कुल ही इसमें कोई साइंस नहीं है। सिर्फ ये बताना था कि ये जो आप छोटा सा कुरान में नून अलग से लिखा देखेंगे उसको नून कुतनी कहते हैं, बस इतनी आपने याद रखना है। इसके बाद सबक का अगला हिस्सा जो है वो आयात सजदा है। ये सजदा लफ्ज़ मैंने दानिश्ता बोला ताकि मैं आपको क्लैरिटी में ला सकूं कि फ़र्क क्या होता है। दुरुस्त लफ्ज़ जो है वो सिजदा है, सजदा नहीं है। अरबी में क्या कहते हैं? सिजदा। सिजदा, सजदा नहीं। तो अब वहां पर आप आयत के आखिर में देखें तो छोटा सा अस-सजदा जो है वो लिखा हुआ होता है, सिजदा तिलावत उसको कहते हैं। तो वो जहां आ जाए वहां आपने रुक के सिजदा करना है, उसी वक्त भी कर सकते हैं और बाद में भी कर सकते हैं। इसके लिए आप अपने मसालिक के जो उलमा कराम हैं उनसे आप वजाहत ले लें तो वो कहीं ज़्यादा बेहतर होगा। तो सिर्फ इतना ही है, यहाँ आयात के नंबर दिए गए हैं और साथ सूरतों के नंबर दिए गए हैं और नाम दिए गए हैं कि ये कहाँ कहाँ पे हैं। बाकी इसमें और समझने वाली कोई चीज़ नहीं है। आयात सजदा जो है वो मैंने आपसे बयान किया कि ये कौन कौन सी हैं, हमने सिर्फ मेंशन किया है। मतलब ये होता है कि जहां पर ये आयत आएंगी वहां आपके ऊपर सजदा जो है वो करना आ जाता है कि वो आप उसकी अदायगी करें। अब वो अदायगी कितनी करनी है, एक सादा सा असूल जिसके ऊपर सभी मुत्तफिक हैं वो मैं बयान कर देता हूं कि जो मकरूह औकात हैं उनमें मना है, बाकी आप किसी भी वक्त कर सकते हैं। लेकिन करने के तरीक़ाकार में अगर कहीं कोई फ़र्क है तो वो बराए करम जो भी आप जिस मसलक से और फिक्र से ताल्लुक़ रखते हैं वो उनसे पूछ लीजिए। इसके बाद एक और छोटा सा जो है वो हमारे सबक का हिस्सा है, रस्म ख़त क़ुरआनी। रस्म ख़त क़ुरआनी से मुराद है कि जैसा हज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कुरान की किताबत को देखकर जो अप्रूव कर दिया, उम्मत ने उसको वैसे ही अपना लिया। ये दोबारा सुनिए, ये बहुत छोटा सा सबक का हिस्सा जो है, टॉपिक जो है बड़ा ही अहम है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सुन के, पढ़ के, जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब कातबीन वही लिखते और आप उसको मुलाहजा फरमाते, उसके बाद जो आपने अप्रूव कर दिया आने वाले दौर में फिर उसको वैसे ही रखा गया। इसकी मैं बड़ी दिलचस्प मिसालें जो है ना वो आगे आपको पेश करूंगा। कुरान में मुख्तलिफ जगहों पर आप देखते होंगे कुछ थोड़ा सा इजाफी, अब वो हर्फ भी नहीं है, लफ्ज़ भी नहीं है, लेकिन थोड़ा सा आगे या पीछे से वो लफ्ज़ बड़ा हुआ होता है। तो वो इसलिए होता है कि वो वैसे लिखा गया था तो फिर उम्मत ने उसको बिल्कुल उसी तरह से महफूज किया जैसे आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अप्रूव किया था। तो ये आप पहले उसमें देखें, हक़्क़न अलैना नुनजिल मुमिनीन। तो वकज़ालिका, शाबाश, वकज़ालिका
ننجل ننجل، مؤمنین. اب آپ دیکھیں کہ ننجل مومنین جب ہم پڑھ رہے ہیں تو یہ نون جو ہے 2 دفعہ آنا چاہیے تھا، لیکن یہاں پر کیا ہے، نون الگ سے اوپر ایک چھوٹا سا لکھ دیا. تو اس میں آپ کو کسی نہ بحث میں نہ تحقیق میں نہیں جانا، بس آپ نے اس کو ویسے ہی رکھنا ہے. یہ خاص طور پہ اس لیے شامل کیا گیا ہے کہ جب آپ اسباق پڑھ رہے ہوں تو تھوڑی سی روٹین سے ہٹی ہوئی چیزیں آپ کو کنفیوز نہ کریں. تو سورہ انبیاء جو ہے اس کی آیت نمبر 88 میں آپ کو یہ چیز اس طرح سے لکھی ملے گی. پھر اس کے بعد فو اور سین، یہ بعض اوقات ایک لفظ لکھا ہوا ہوگا اور اس کے اوپر سین لکھا ہوا ہوگا، یا سین لکھا ہوگا اس کے اوپر سواد لکھا ہوگا. تو اس میں آپ نے کرنا یہ ہے، دوبارہ سن لیجئے، کہ جو جیسے لکھا ہوا ہے آپ نے اس کو ویسے ہی ادا کرنا ہے. اب آپ یہ دیکھیے کہ سو اور سواد اور سین یہ اوپر لکھے ہوئے آتے ہیں. اب اس میں آپ نے کیا کرنا ہے، کچھ الفاظ ہوتے ہیں جن کے یہ اوپر لکھے ہوئے ہوتے ہیں، جیسے آپ نمبر شمار 1 میں جو لفظ ہے یاب تو لکھا ہوا ہے، لیکن جب آپ نے اسے پڑھنا ہے تو سو نہیں کہنا، سو کہنا ہے. کیوں کہ آپ نے اس کا تلفظ اسی طرح سے ادا کرنا ہے. اوپر اس کے تلفظ دراصل دیا ہے کہ آپ نے اس کو اس سے سی سے ادا کرنا، سو سے نہیں کرنا. یہ 4 جو ہیں ان کے سامنے جو پہلا ہے سورہ بقرہ کی آیت نمبر 245، اس کو آپ نے صاد کو سین کی آواز سے ادا کرنا ہے اور اگلے میں بھی سین کی آواز سے کرنا ہے. یہ سورہ اعراف کی آیت نمبر 69 ہے، 69. لیکن اگر آپ تیسرے پہ آئیں، ہم المسیطرون، تو یہاں پر آپ کے لیے چوائس رکھی گئی ہے کہ صاد اور سین دونوں سے ادا کر سکتے ہیں. نیچے جو ہے بمسیطر سورہ غاشیہ، یہ آپ نے اس کا تلفظ جو ہے وہ صاد سے ادا کرنا ہے. یہ یاد رکھنے کی چیزیں ہیں، سمجھنے کی نہیں ہیں. سمجھنے سے مراد یہ ہے کہ اس میں کچھ رولز آپ کو نہیں بتائے جا رہے، صرف آپ کو یہ بتایا گیا ہے کہ آپ نے ان کو یاد رکھنا ہے. جی، اس پہ آپ لوگوں کو سوال ہو تو پوچھ لیجئے. سامعین، آپ کا اگر سوال ہوگا تو آپ برائے کرم مجھے جو ہے وہ کمنٹس میں یا واٹس ایپ میں کر کے بھیجیں گے اور میں آپ کو پھر اس کا جواب دے دوں گا. لیکن پھر دوبارہ عرض کر دوں، وائس میسج کیجئے گا، ضرورت پڑی تو میں خود آپ سے کہوں گا ٹیکسٹ کریں، ورنہ سننا میرے لیے زیادہ آسان ہے کیونکہ اس کا جواب بھی میں بول کر دے سکوں گا. اس کے بعد جیسے صاد اور سین ہیں، اسی طرح سے چھوٹی یہ اور بڑی یہ اوپر لکھے ہوئے چھوٹے حروف کی اصل آوازیں ہیں. یعنی کسی حرف کے اوپر چھوٹی یہ یا بڑی یہ نہیں ہوگا، بلکہ بڑی یہ جہاں جہاں لکھی ہوگی وہاں آپ نے اس کی آواز، بڑی یہ جہاں لکھی ہوگی آپ نے اس کی آواز جو ہے، جو ہمارے معروف طریقے سے ہم کرتے ہیں اس طرح سے ادا کریں گے. یہ الفاظ دیے ہوئے ہیں اور آگے کس صورت میں استعمال ہوئے ہیں، ان کا آیت نمبر کیا ہے. ہم اپنی معروف اردو زبان میں چھوٹی یہ یا بڑی یہ، عربی میں تو صرف یہ نہیں ہوتی بلکہ یا کہا جاتا ہے، لیکن میں اپنی زبان میں چھوٹی یہ اور بڑی یہ بول کر آپ کے لیے آسانی پیدا کر رہا ہوں. تو پہلا جو ہے نمبر شمار میں ولی یا لنحیی آتانی اللہ ان یحیی الموت، اور ان یحیی الموت. یہ اگر آپ اس کو آخری حصے میں دیکھیں تو جو میں نے ادائیگی کی ہے اس کی آپ کو جوڑ بنا کر بتایا گیا ہے. جو قرآن میں لکھا ہوا لفظ ہے وہ یہی ہے جو آپ کو ادھر دیا ہوا ہے. آخر میں جو ہے وہ آپ کے سمجھانے کے لیے لکھا ہے. اور آخری آج کے سبق کی چیز جو ہے وہ ہے امالہ. امالتن رے، اردو میں بول رہا ہوں، رے کی زیر کو مجہول پڑھنا. اچھا، اب بات دیکھیں نا کہ
جو عربی میں تو ہم رو پڑھتے ہیں نا، اگر یہ معروف کی آواز ہے تو رو پوری آواز ہے، اور اگر یا معروف کی پوری آواز ہے تو کیا پڑھیں گے؟ ری رے کے نیچے یعنی رو کے نیچے کھڑی زیر ہوگی تو ہم اس کو کیا پڑھیں گے؟ ری۔ لیکن قرآن میں ایک جگہ سورہ ہود 12 نمبر پارے میں ہے اور سورت نمبر 11 ہے، اس کی آیت نمبر 41 میں صرف ایک جگہ، میں بار بار دہرا رہا ہوں، صرف ایک جگہ آپ نے مجری جو لکھا ہوا ہے نا اس کو مجریہا پڑھنا ہے۔ بسم اللہ مجری جو لکھا ہے اس کو مجریہا و مرساہا ان ربی لغفور الرحیم۔ کیونکہ یہ اس لیے آپ کو بڑی وضاحت سے بتانا مراد ہے کہ پیچھے اب تک ہم نے جتنا بھی آوازوں کا نظام پڑھا ہے اس میں خلاصہ یہ تھا کہ ایک ہی آواز عربی میں نہیں ہے، تو یہ مجرے یہ تو اے میں ختم ہو رہی ہے، تو یہ صرف ایک جگہ ایسا ہے، چونکہ اساتذہ نے اس کو ایسے پڑھا ہے تو ہم نے یہاں ان کو فالو کرنا ہے۔ اگر ہم امام حفظ کو دنیا بھر میں پورے بر صغیر میں اور دیگر عربی ممالک میں جو ہے امام حفظ کو ہی تقلید کی جاتی ہے جو حضرت علی کے شاگرد خاص تھے، تو جو دیگر ائمہ کو فالو کرتے ہیں وہاں امالے ایک سے زیادہ ہیں۔ یہ صرف میں آپ کو انفارمیشن کے لیے بتا رہا ہوں، لیکن آپ نے صرف ایک ہی جگہ کرنا ہے تو اس کو امالہ کرنا کہتے ہیں، یعنی آپ روٹین سے ہٹ کے پڑھتے ہیں۔ تو اس طرح سے بھی یہ ہمارا انتہائی اہم ترین سبق جو ہے یہ اپنے اختتام کو پہنچتا ہے۔ اور حروف قمری، حروف شمسی اور حروف قمری یہ اتفاق سے دونوں 14 ہیں۔ اب اگر پہلے تو یہ شمسی کیوں کہا جاتا ہے اور قمری کیوں کہا جاتا ہے، اساتذہ نے اس کا نام رکھا۔ دیکھیں شمس جو ہے نا سورج کو کہتے ہیں، سورج کی توانائی میں ہر چیز جو ہے ختم ہو جاتی ہے، اندھیرے والی صرف سورج ہی سورج ہوتا۔ تو قمر جو ہے قمری روشنی اتنی شدید نہیں ہوتی، اتنی زیادہ نہیں ہوتی جتنی سورج کی ہوتی ہے، جتنی سورج کی ہوتی ہے۔ تو آپ یہ یوں سمجھ لیں کہ سورج کے آنے سے ستارے چھپ جاتے ہیں اور چاند کے آنے سے ستارے باقی رہتے ہیں۔ تو اب یہ تو ایک کیا کہتے ہیں لٹریری قسم کی جو تھی نا ادبی میں نے تشریح کر رہا تھا۔ ٹیکنیکلی حروف شمسی وہ ہوتے ہیں کہ جس میں لام لکھا ہوا تو ہوتا ہے بولا نہیں جاتا، جس میں لام لکھا ہوا تو ہوتا ہے بولا نہیں جاتا، اور باقی جو ہے قمری حروف اس میں لام لکھا بھی ہوتا ہے اور بولا بھی جاتا ہے، بس اتنا سا فرق ہوتا ہے۔ اب ہم اس کی پریکٹس کرنے سے پہلے ایک دلچسپ بات سنیے۔ جو حروف شمسی ہیں تا، ثا، دا، ظا، را، زا، سا، شا، صو، دو، تو، دو، لا، نا، یہ جو حروف ہیں ان تمام حروف کی ایک ایک مثال دی گئی ہے اور یہ مثال قرآن سے لی گئی ہے۔ پہلا لفظ کیا ہے؟ التائبون۔ اب مجھ سے سنیے، التائبون۔ اب اس میں ہوا کیا ہے کہ لام کی آواز بالکل نہیں آئی۔ کیوں نہیں آئی؟ اس کا وہ کوئی حرکت نہیں ہے، اور دوسرا وہ اچھا حروف شمسی تو الگ ہے نا، آپ کو اگر حروف شمسی نہ بھی پڑھے جائیں تو آپ نے چونکہ آوازوں کا نظام سیکھ لیا ہے تو اس لیے آپ کو کوئی دقت اس لیے نہیں ہوگی کہ شد جو ہوتی ہے اس کا مطلب 2 حرف ہوتے ہیں، پہلا لفظ شد کی نمائندگی کرتا ہے اور وہ جو پچھلی آواز ہوتی ہے حرکت کے ساتھ اس کے ساتھ میچ کر کے بولتا ہے، تو لام پہ کوئی حرکت نہیں ہے اور پچھلی حرکت الف پر مد کی ہے، تو وہ اس لیے التائبون، بو جو ہے یہ پوری آواز ہے اور نون آدھی آواز ہے،
والتائبون، اس کے بعد والثمرات الدین والذاکرین والراکعین والزکاة والسابقون والشمس والصابرین والضحى والظاهر والطور واللیل والناس. اب یہ نون تک 14 حروف تھے اور 14 کی ادائیگی ہم نے کی، اس میں لام نہیں آیا، اور اگلے میں لام کیوں آئے گا؟ دیکھیں آپ نے جس طرح سے پڑھا ہے، اساتذہ جب پڑھاتے ہیں تو حروف شمسی اور قمری کی پریکٹس اور بڑا کچھ کراتے ہیں، آپ کو نہیں یاد ہیں ڈونٹ وری، نہیں یاد ہوتے کوئی بات نہیں. کیوں؟ آپ نے آوازوں کا سسٹم ایسا سمجھ لیا ہے کہ وہ آپ کی بہت ساری چیزوں کو ایلیمنیٹ کرتا ہے، بہت سارے قواعد سے آپ کے لیے آسانی پیدا کر دیتا ہے. اور یہ بھی انشاءاللہ آپ میری مدد کے بغیر پڑھ لیں گے، صرف نسخہ چھوٹا سا دیکھ لیجئے. یہ تو استادوں نے بتایا نا کہ یہ کرنا وہ کرنا، لیکن آپ کیا سمجھتے ہیں کہ جزم اور شد جو ہیں وہ اپنے سے پیچھے حرکت والے لفظ کے ساتھ حرف کے ساتھ ملتے ہیں. ٹھیک ہے، تو چلیں اس کو ذہن میں رکھتے ہوئے ادا کرنا شروع کر دیں. اگر کہیں تھوڑی اصلاح کی ضرورت ہوگی تو میں انشاءاللہ. جی. والاول والباطن والجوع والحافظین والخیر والعاکفین والفیل والغارمین بالقلب اس کو دوبارہ بولیں. بالقلب بالکتاب والمرض والوزن بالہدى بالیوم. دیکھیں آپ کسی بھی اسٹوڈنٹ کو پڑھتے دیکھیں، اڈلٹ کو، وہ اتنی جلدی یہ نہیں سمجھے گا جتنی جلدی آپ نے سمجھا. اس میں قمری شمسی نہ بھی کہا جاتا. آپ جب قرآن پڑھ رہے ہوتے تو آپ کے قرآن نے انشاءاللہ درست ہی ہونا تھا، اس میں کوئی شک و شبہ نہیں ہے. یہ اللہ کا آپ کے خاص کرم ہے، اس پہ فخر کیجئے اور شکر ادا کیجئے. تو ہم اپنا آج کا یہ والا سبق جو ہے اس دعا کے ساتھ کہ اللہ تبارک تعالیٰ ہمیں توفیق عطا فرمائے کہ اس عظیم دین میں پیدا فرما کے جو کتاب عطا فرمائی ہے ہم اس کی قدر کرنے والے بن جائیں اور اس پر عمل کرنے والے بن جائیں، اس کو درست پڑھنے والے بن جائیں. آمین ثم آمین.